بسم اللہ الرحمن الرحیم واما شعبۃ الثانیہ وہی ان صحت الحدیث کافیۃ للعمل به۔ دوسرا شعبہ کہ وہ یہ تھا کہ جی صحت حدیث عمل کے لیے کافی ہے، کہ حدیث کا صحیح ہونا اس بات کے لیے کافی کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ فتقریرها علی لسان حال قائلیها، اس جملے کے قائل کی حالت کی زبان پر اس کی تقریر یہ ہے کہ ان اللہ تعالی تعبدنا باتباع نبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اپنا جو ہے وہ بندہ بنایا ہے اور ہمیں عبادت ہم پہ لازم کی ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے۔ فإذا صح الحدیث عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث صحیح طور پہ ثابت ہو، کان ذالک کافیا للعمل به، تو یہ اس پر عمل کے لیے کافی ہے، صحیح ہونا کافی ہے، بس اس پر عمل کیا جائے گا۔ واتباعہ فیہ، اور اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اس کا صحیح ہونا کافی ہے کہ ہم اس میں اتباع کریں گے۔ ولا يجوز لمسلم، کسی مسلمان کے لیے پھر یہ جائز نہیں ہوگا ان يتوقف عن العمل بحدیث صحیح، کہ وہ حدیث صحیح پر عمل سے پیچھے ہٹے، بلغہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث صحیح اسے نبی پاک سے پہنچی ہو، کما تقدم فی جواب الامام الشافعی للحمیدی، جیسا کہ شروع میں ایک بات گزری تھی امام شافعی کا جواب جو حمیدی کے بارے میں تھا کہ رأیتنی خرجت من کنیسہ علی زنار، کہ کیا آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کنیسہ سے نکلا ہوں، میرے اوپر کوئی زنار ہے، میں کوئی کافر ہوں کہ نبی پاک کی بات صحیح ہو اور اس سے عمل نہ کروں۔ ولم يتعبد اللہ عز وجل احدا من خلقہ باتباع احد، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ اپنی مخلوق میں سے کسی اور کی اتباع کے ذریعے جو ہے وہ بندہ نہیں بنایا، عبادت اس سے نہیں کروائی کسی اور کی اتباع میں۔ مہما سما قدرہ فی العلم، جس کی علم میں مقدار قدر جتنی اونچی کیوں نہ ہو، ما دام غیر معصوم، جب تک وہ غیر معصوم نہ ہو۔ والجواب، جواب یہ ان نقول، ہم یہ کہیں کہ انہا شبہۃ قائمۃ علی جملتین، یہ دو جملوں پر قائم شبہ ہے۔ اولاہما، ان دو جملوں سے پہلا جملہ یہ ہے صحت الحدیث کافیۃ للعمل به، کہ حدیث کا صحیح ہونا یہ اس پر عمل کے لیے کافی ہے۔ وثانیتہما، اور ان دو جملوں میں سے دوسرا جملہ جس میں یہ شبہ قائم ہے وہ یہ ہے اننا مامورون باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر معمور ہیں، ہمیں یہ حکم اور امر دیا گیا ہے کہ ہم اتباع نبی کریں، لا باتباع فلان و فلان من الناس، نہ کہ کسی لوگوں میں سے فلاں فلاں کی اتباع کریں، ہم نے نبی پاک کی اتباع کرنی ہے، غیر نبی غیر معصوم کی اتباع ہم کیوں کریں۔ والجواب عن الجملة الأولى مستفاد من الجواب عن الشبهة الأولى، اور کہتے ہیں کہ جملہ اولا کا جو جواب ہے وہ شبہ اولا کے جواب سے مستفاد ہے۔ شبہ اولا کیا تھا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، فكذلك نقول ها هنا، ہم یہاں پر بھی کہیں گے ایسے ہی کہیں گے کہ انما صحت الحدیث کافیۃ للعمل به، معنی ہے اس کا معنی یہ ہے صلاحیت الحدیث للعمل به کافیۃ لذالک، کہ حدیث کی صلاحیت جو ہے وہ عمل کے لیے، کہ وہ حدیث صالح للعمل ہے یا نہیں ہے، اگر وہ صالح للعمل ہے تو یہ کافی ہے اس پر عمل کے لیے۔ وصلاحیتہ للعمل، اور حدیث کی جو ہے وہ عمل کے لیے صلاحیت اور صالح ہونا تکون بعد استکمال سندہ و متنہ، تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی سند بھی مکمل ہو، اس کا متن بھی مکمل ہو، اس کا سند اس کی متن ان تمام شروط کو، کثیر جد جو بہت زیادہ ہیں، ان کو مکمل اپنے اندر لیے ہوئے ہوں۔ منہا شروط الحدیثیہ، ان میں بعض تو شروط حدیثیہ ہیں، حدیث کی شرطیں ہیں۔ ومنہا شروط الاصولیہ، اور ان سے بعض وہ اصول، علم اصول کی شرطیں ہیں۔ ولیس الامر موقوفا، اور معاملہ جو ہے وہ صرف علی النظر فی رجال اسنادہ فی تقریب التہذیب، تقریب تہذیب میں جا کر اس کی اسناد کے رجال میں غور و فکر کرنے پر موقوف نہیں ہے، کما یظن بعض الناس، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث کو صحیح پایا عمل شروع کرتے نہیں۔ انما هذه
مہمۃ کبریٰ، یہ بڑا کام ہے، بڑا اہم کام ہے، ان مہمات الائمہ المتضلعین من الحدیث، حدیث کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے جو ائمہ ہیں اور ان کے علوم میں اور اصول اور فروع میں ان کے لگے ہوئے ائمہ ہیں، ان کے مہمات میں سے ایک بڑی مہم ہے، ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ وبسبب هذا الفهم الخاطئ، اس غلط سمجھ اور سوچ کی وجہ سے یکون احدار سنت، سنت کا احدار ہوتا ہے، سنت کا ترک ہوتا ہے، التی یریدون نصرتها، وہ لوگ کہ جو اس سنت کی نصرت کا ارادہ کرتے ہیں، قبل احدار الفقہ، فقہ کے احدار سے، فقہ کو حذر کرنے سے، فقہ کو چھوڑنے سے پہلے وہ سنت کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وفیہ ایضا تضلیل للناس، اور اس میں لوگوں کو گمراہ کرنا بھی ہے۔ اور روا ابن ابی خیثمہ، ابن ابی خیثمہ نے روایت کی، کما فی شرح علل الترمذی، جیسے کہ ترمذی کی علل کی شرح میں ہے، ابو نعیم فی الحلیہ، ابو نعیم نے خلیہ میں، وکلاہما من طریق عیسی ابن یونس، ابن خیثمہ نے اور ابو نعیم نے دونوں نے عیسیٰ بن یونس کے طریق سے، اور انہوں نے آمش سے، اور آمش نے جو ہے ابراہیم نخعی سے یہ روایت کی ہے، انہو قال انی لاسمع الحدیث فانظر الى ما یؤخذ به فآخذ به وادع صائرہ، میں کوئی حدیث سنتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اس کی طرف، ما یؤخذ به، جو اس میں سے لیا جاتا ہے تو اس کو میں لے لیتا ہوں اور باقی کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وروى الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده إلى القاضي المجتهد ابن أبي ليلى، اور امام حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بسنده، اسی سند کے ساتھ قاضی مجتہد ابن ابی لیلہ تک جو ہے وہ یہ روایت کیا ہے، فرمایا لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ من ويدع، کوئی آدمی جو ہے وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، حدیث میں تفقہ حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اس میں سے کچھ لے اور کچھ چھوڑ دے۔ وروى ابو نعیم اول ترجمت امام امیر المؤمنین فی الحدیث عبد الرحمن بن مہدی انہ قال، ابو نعیم نے جو ہے وہ امام امیر المؤمنین فی الحدیث عبد الرحمن بن مہدی کے ترجمے کے شروع میں فرمایا لا يجوز ان يكون الرجل اماما، ممکن نہیں، جائز نہیں کہ کوئی آدمی امام ہو، حتى يعلم ما يصح وما لا يصح، یہاں تک کہ وہ جانے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے، وحتى لا يحتج بكل شيء، اور یہاں تک کہ وہ ہر چیز سے دلیل نہ پکڑے جو سامنے آ گئی، وحتى يعلم بمخارج العلم، اور یہاں تک کہ وہ علم کے مخارج کو جان لے کہ کہاں سے جو ہے وہ دلیل پکڑنی ہے کہاں سے نہیں پکڑنی۔ وروى ابن حبان رحمہ اللہ تعالی بسندہ، ابن حبان نے اپنی سند سے امام عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ سے نقل کیا، قال کہتے ہیں کہ لقیت 300 عالم و60 عالما، میں 360 عالموں سے ملا، ولولا مالک واللیث لضللت فی العلم، اگر مالک اور لیث نہ ہوتے تو میں علم میں گمراہ ہو جاتا۔ ثم روی عنہ قولہ ایضا، ان سے ان کی یہ بات بھی نقل کی گئی ہے، اقتدینا فی العلم باربع، ہم نے علم کے اندر 4 لوگوں کی اقتدا کی، اثنان بمصر و اثنان بالمدینہ، 2 مصر میں ہیں 2 مدینہ میں ہیں، اللیث بن سعد وعمر بن حارث بمصر ومالک والماجشون بالمدینہ، لیث بن سعد اور عمر بن الحارث مصر میں ہیں، اور امام مالک اور امام ماجشون جو ہیں وہ مدینہ میں ہیں۔ ولولا هؤلاء لکنا ضالین، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہوتے۔ حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو حدیث صحیح کو تو جانتے تھے، لیکن کیا حدیث صحیح قابل عمل بھی ہے یا نہیں، اس کا کوئی معارض بھی ہے یا نہیں، یہ بات انہیں علماء سے پتہ چلی، فقہاء سے پتہ چلی۔ وروی عنہ نحو هذا، وروى عنہ نحو هذا ابن ابی خاتم وابن عبد البر، اسی طرح کی بات جو ہے ان سے ابن ابی حاتم نے اور ابن عبد البر نے بھی ذکر کی ہے،
وعلق العلامہ الکوثری، علامہ کوثری رحمہ اللہ نے علی الانتفاع، انتفاع پر جو ہے وہ تعلیق کرتے ہوئے بما یوضح السبب الضلال، تعلیق کی اس چیز کے ساتھ کہ جو گمراہی کے سبب کو واضح کرتا ہے کہ لولا انقاذ اللہ لہو، اگر اللہ کی ان کو جو ہے بچانا نہ ہوتا، فقال و لفظ ابن عساکر بسندہ الی ابن وہب لولا مالک ابن انس، اگر مالک ابن انس نہ ہوتے، واللیث ابن سعد، اور لیث ابن سعد نہ ہوتے، لہلکت، تو میں ہلاک ہو جاتا، وکنت اظن ان کل ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں تو یہ گمان کیا کرتا تھا کہ جو کچھ بھی نبی پاک سے آیا ہے یفعل بھی، اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کو کیا جائے گا۔ وفی روایت لذللت، لہلکت کے بجائے، یعنی لاختلاف الاحادیث، اختلاف حدیث ہوتی، ایک پہ عمل کرتا، پھر کوئی اور حدیث آتی پہلے کے مخالف، اس پہ عمل کرتا تو میں تو گمراہ ہو جاتا، سمجھ نہ آتی۔ کما قال الکوثری کما یقع لکثیر من روات البعیدین عن الفقہ، جیسا کہ بہت سے روات کے لیے اس طرح کے چیزیں جو ہے واقع ہوئی ہیں جو فقہ سے بہت زیادہ دور ہیں، غیر الممیزین ما قال عمل به، اور اس کو جو عمل کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور اس کو جو عمل کے ساتھ ملی نہیں ہوتی، ان کے درمیان تمیز کرنے سے بھی بہت دور ہیں، تمیز کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ولفظ روایت القاضی عیاض رحمہ اللہ، اور قاضی عیاض رحمہ اللہ کی روایت کے لفظ یہ ہے، قال ابن وہب لولا ان اللہ انقذنی بمالک واللیث لذللت، کہ اگر اللہ جو ہے مجھے مالک اور لیث کے ذریعے نہ بچاتے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ فقیل لہ کیف ذلک، تو کہا گیا یہ کیسے ہوا؟ قال اکثرت من الحدیث فحیرنی، میں نے بہت سی زیادہ حدیثیں یاد کر لیں، بہت سی زیادہ حدیثیں جو میں نے دیکھ لی تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ فکنت اعرض ذلک علی مالک واللیث، تو میں انہیں جو ہے وہ مالک اور لیث پہ پیش کرتا، فیقولان لی خذ ھذا ودع ھذا، اس کو لو اور اس کو چھوڑ دو۔ ومن هنا قال الامام سفیان ثوری منبہا متخوفا من هذه الحیرہ، اور اسی سے جو ہے وہ امام سفیان ثوری نے تنبیہ کرتے ہوئے اور اس حیرت سے ڈراتے ہوئے فرمایا تفسیر الحدیث خیر من سماعہ، حدیث کی تفسیر اس کے سماع سے زیادہ بہتر ہے۔ وقال الامام ابو علی نیسابوری الفام عندنا اجل من الحفظ، کہ ہمارے نزدیک حدیث کو سمجھنا اس کے یاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بڑا ہے۔ وفی الفقی والمتفقہ نامی کتاب میں ہے کہ ان رجلا سأل ابن عقدہ عن حدیث، کہ ایک آدمی نے ابن عقدہ سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا، فقال له، تو اس نے اس سے کہا اکلوا من هذه الاحاديث، ان احادیث کو کم کرو، فانها لا تصلح الا لمن علم تاویلا، یہ اچھی نہیں ہوتی، یہ صلاحیت نہیں رکھتی مگر اس کے لیے جو ان کی تعویل کو جانتا ہو۔ فقد روى يحيى بن سليمان عن ابن وهب قال، کہ فرمایا سمعت مالک یقول، میں نے مالک کو یہ کہتے سنا، کثیر من هذه الاحاديث ضلالہ، ان حدیث میں سے بہت سی جو ہیں وہ گمراہ کرنے والی ہیں۔ لقد خرجت منی احادیث، مجھ سے جو ہے وہ حدیث نکلی، اللہ وددت انی ضربت بکل حدیث منها، تو مجھے یہ پسند تھا کہ ہر حدیث ان میں سے مجھے جو ہے وہ ضربت بکل حدیث منها، ان میں سے ہر ایک حدیث کے ساتھ مجھے مارا جاتا، صوتین، دو کوڑے، وہ انی لم اخذس بھی، اور یہ کہ میں نے جو ہے وہ بیان نہ کروں۔ يعلق هنا فضيلة العلامة الشيخ اسماعیل الانصاری حفظ اللہ تعالی بقوله، اور یہاں پر تعلیق کی ہے علامہ شیخ اسماعیل انصاری حفظ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، انما هذا بالنسبة لمن يضعها غیر مواضع، یہ ساری باتیں اس آدمی کی بھی نسبت ہیں کہ جو ان حدیث کو ان کے غیر موضع میں رکھتا ہے۔ وإلا فالہدایہ فی سنت النبی، وگرنہ ہدایت تو سنت نبی کے اندر موجود ہے۔ قال تعالی، اللہ فرماتے ہیں واتبعوہ لعلکم تہتدون، ہدایت کے لیے تم نبی پاک کی اطاعت کرو، لیکن من یضع شیء فی غیر موضعہ یضل، لیکن جو آدمی کسی چیز کو
اس کے غیر موضع میں رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَلِذَلِكَ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى سُنَّةَ النَّبِيِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ بِالْحِكْمَةِ، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی کریم کی سنت کو بہت سی آیات کریمہ کے اندر حکمت کا نام دیا ہے۔ والحکمت، اور حکمت وضع الشیء فی موضعہ، حکمت یہ ہے کہ چیز کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے۔ وفی الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع نامی کتاب میں قال شافعی محق امام شافعی نے فرمایا، قیل لمالک ابن انس، کہا گیا کہ مالک ابن انس کے لیے، ان عند ابن عیینہ عن الزہری کہ اشیاء لیست عندک، کہ ابن عیینہ کے پاس زہری سے کچھ ایسی روایات، ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ فقال مالک، تو مالک نے فرمایا، وانا کل ما سمعته من حدیث احدث به، کیا جو بھی میں نے حدیث سنا وہ میں بیان کر دوں، یعنی ہر سنی ہوئی حدیث کو میں بیان کر دوں۔ انا اذن اريد ان اضلهم، اس وقت میں یہ چاہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ جو حدیث میرے پاس آتی ہے اگر وہ صحیح ہے، قابل عمل ہے، کام کی ہے، یا اس پہ کوئی معارض نہیں ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں، وگرنہ نہیں بیان کرتا۔ ولہذا قال ابن وہب کلمتہ هذه، اسی بنا پر ابن وہب نے اپنا یہ کلمہ کہ الحدیث مضل الا للعلماء، حدیث جو ہے یہ جائے گمراہ ہے، یعنی ایسی جگہ ہے جہاں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے سوائے علماء کے، یرید الا الفقہاء، علماء سے فقہاء مراد لیتے ہیں، کما جاء لفظ ابن عیینہ المتقدم، جیسا کہ ابن عیینہ کا لفظ گزرا ہے۔ فالتفقه في السنة على أيدي الأئمة الفقهاء ومائدتهم، اور کہتے ہیں کہ سنت کے اندر تفقہ کا حصول، سمجھداری، علی ایدی الائمہ الفقہاء، یہ ان ائمہ کے ہاتھوں میں ہے جو فقہاء ہیں، اور ومائدتهم، اور ان کے دسترخوان پہ ملے گا منجات من الزیغ والضلال، ٹیڑے پن سے، کجی سے اور گمراہی سے نجات ہے۔ بشہادت هذین الامرین ابن عیینہ وابن وہب، ان دو اماموں ابن عیینہ اور ابن وہب کی شہادت سے، وبقرار من نقل کلامہم هذا من ائمۃ الآخرین، اور ان لوگوں کے اور ائمہ کے اقرار کے جن کا کلام نقل کیا گیا ہے ائمہ آخرین سے، ان کے اقرار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور ان اماموں کے گواہی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ فقہاء کے ہاتھوں پر سنت میں تفقہ حاصل ہوتا ہے، اور کجی اور گمراہی سے بچنے جو ہے وہ انہی کے دسترخوان پہ ملتا ہے۔ وهذا تعداد اسمائهم من خلال النصوص التي تقدم نقله، اور یہ ہے ان کے اسماء کی تعداد جن کا ذکر جو ہے وہ ان نصوص کے ذکر میں جو ہے وہ گزرا ہے۔ ابن عیینہ نقل کلمتہ ابن ابی زید الکیروانی اور خلیل الجندی وابن حجر الہیثمی، واما ابن وہب فنقل کلمتہ ابن ابی خاتم وابن حبان وابن ابی زید ایضا والبہقی وابن عبد البر وعیاض ابن عساکر وابن رجب، ولفظة ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابی جعفر عیلی سمیت ابن وہب، اور ابن عبد البر کا جو لفظ ہے وہ تمہید کے اندر ابو جعفر عیلی کی طریق سے ہے، فرماتے ہیں سمیت ابن وہب ما لا اقصی لولا، تو اگر مالک اور وہ نہ ہوتے۔ ولذلك تعددت الفاظ ابن وہب فی المصادر التي ذکرتها، تو بہت سے لوگوں سے یہ روایت ہے اس کے الفاظ کے اندر بھی تعدد آ گیا۔ فما اخطر غفلت الغافلین عن هذه الحقیقہ، تو اس حقیقت سے غافلین کی غفلت کتنی خطرناک چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے شبہ میں بات ہو رہی تھی کہ حدیث کا صحیح ہونا اس پر عمل کے لیے کافی ہے،
فرماتے کہ وروى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی فی سننہ حدیث ام عطیہ فی وصف غسل زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما توفیت جب زینب کا انتقال ہو گیا تو زینب بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے غسل کے بارے میں اور غسل کی صفت کے بارے میں جو ہے وہ ام عطیہ کی حدیث اپنی سنن میں ذکر کی ہے۔ وعلق علیہ کلاما طویلا، اور حدیث ذکر کرنے کے بعد پہ ایک لمبا کلام، ایک لمبی تعلیق لکھی ہے، اور اس کو اپنے اس قول وختمہ بقولہ، اس کو اپنے اس قول سے ختم کیا ہے۔ وكذلك قال الفقهاء وهو عالم بمعاني الحديث، ایسے ہی فقہا نے کہا ہے، اور فقہا جو ہیں یہ حدیث کے معنی کو خوب جاننے والے ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں۔ امام ترمذی جیسے محدث بھی جو ہے وہ حدیث پر عمل کے لیے علم بمعانی الحدیث کو جو ہے وہ راجع قرار دیتے ہیں، علم بمعانی الحدیث کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ وقال حافظ الخطیب فی الفقہ والمتفقہ، حافظ خطیب نے الفقہ والمتفقہ میں کہا ہے کہ ولیعلم، یہ بات جان لی جائے کہ ان الاکثار من کتب الحدیث وروایتہ، حدیث لکھنے کا اکثار اور حدیث روایت کرنے کی زیادتی، زیادہ حدیثیں لکھنا اور زیادہ حدیثیں روایتیں کرنا، لا یسیر بها الرجل فقیہا، اس کے ذریعے آدمی فقیہ نہیں بنتا، انما یتفقہ باستنباط معانیہ، فقیہ بنتا ہے آدمی ان حدیث کے معنی کے استنباط سے، وانعام التفکر فیہ، اور ان حدیث کے معنی میں غور و فکر سے، تفکر کے گہرے تفکر سے۔ ثم اسند الى امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام مالک کی طرف نسبت کی، یہ بات منسوب کی کہ انہ اوصى ابنی اختی، کہ انہوں نے اپنی بہن کے دو بیٹوں ابا بکر و اسماعیل ابن ابی اویس، ابو بکر اور اسماعیل ابن ابی اویس کے دونوں بیٹوں کو یہ کہا، وصیت کی، فقال لہما، وصیت کرتے انہیں فرمایا، اراکما تحبان هذا الشان، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس حالت کو بڑا پسند کرتے ہو۔ حالت سے مراد جمع الحدیث والسماع، حدیث کو جمع کرنا اور حدیث کو سننا، اس کو بڑا پسند کرتے ہو۔ وتطلبانہ، اور اس بات کو تم تلاش کرتے ہو، اس کی طلب رکھتے ہو۔ قالا نعم، کہنے لگے جی ہاں مامو جان۔ قال ان احببتما ان تنفعا، اگر تم دونوں پسند کرتے ہو کہ تم دونوں نفع دو بھی، اس کے ذریعے نفع حاصل کرو، وینفع اللہ بکما، اور اللہ تمہارے ذریعے نفع پھیلائے، فاکلا منہ، تو اس بات کو کم کر دو، حدیثیں جمع کرنے کو اور ان کی سماع کو کم کرو، وتفقہا، اور تفقہ حاصل کرو، تھوڑی ہوں لیکن جو ہوں تو وہ سمجھ ہوئی ہوں، ان کے معنی سے باخبر ہو، ان کے مسائل سے باخبر ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حدیث کافی نہیں، حدیث کی فہم، حدیث کے معنی میں غور و فکر، انعام نظر اور انعام تفکر ضروری ہے۔ اور الخطیب ایضا بسندہ الى ابی نعیم الفضل بن دکین اخذ مشاہیر الشیوخ الامام بخاری، خطیب نے امام بخاری کے مشہور شیخ ابو نعیم کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے روایت کی ہے کہ قال ابو نعیم كنت امر على ظفر، کہ میں ظفر کے پاس سے گزرا، ظفر ابن حذیل من کبار اصحاب الامام ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے ایک بڑے شاگرد ہیں،
امام ظفر کے پاس سے گزرا، وہ مختبن بثوب، وہ کپڑے میں لپٹے بیٹھے تھے، فیقول یا حبل تعال، کہ اے احول، اے کانے ادھر آؤ، خط غربر لک حدیثک، کہ میں تمہارے لیے تمہاری حدیثوں کو چھانوں۔ چھاننا کہتے ہیں کسی چیز کے اندر جو ہے وہ دانے وغیرہ چھانے جاتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس چیز کو چھاننی کہا جاتا ہے اردو میں غالباً، جس میں سوراخ کیے جاتے ہیں، دانے اوپر رہ جاتے ہیں، گند نیچے نکل جاتا ہے۔ فَأُرِيهِ مَا قَدْ سَمِعْتُ، تمہیں اسے دکھاؤں کہ میں نے کیا سنا، جو میں نے سنا۔ فَيَقُولُ، تو کہتے هذا يُخَذُ بِهِ، یہ لی جائے گی، وَهذا لَا يُخَذُ بِهِ، وَهذا ناسخ وَهذا منسوخ، یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے۔ یعنی حدیثیں ابو نعیم کے پاس تھی، لیکن ان کی سخت اور عدم سخت اور ماخوذ بھی ہونے اور ماخوذ بھی نہ ہونے اور ناسخ منسوخ ہونے کا علم جو ہے وہ ایک سچی کو تھا۔ ولہذا کان الامام مالک ینتقی، اسی وجہ سے امام مالک چنتے تھے، من یاخذ عن الحدیث، کہ کون ان سے حدیث کو لے گا، فکان الی جانب انتقائہ، تو امام مالک کے جانب انتقاء میں کون الرجل ثقۃ مقبولا، تو آدمی کا ثقہ اور مقبول ہونا بھی ضروری تھا، کان ینتقیہ لیکون، اور وجہ سے بھی ایسے علماء ایسے شاگردوں کو چنتے تھے، لیکون من اہل الدرایۃ والفہم، تاکہ وہ اہل درایا میں سے ہو اور اہل فہم میں سے ہو اس حدیث کی جسے وہ روایت کرتا، بلکہ من یاخذ عنہ الحدیث، کہ کس سے وہ حدیث لیں، تو ایسے آدمی سے حدیث لیا کرتے تھے جو اہل درایت میں سے ہوتا، اہل فہم میں سے ہوتا، اپنی روایت کی۔ قال القاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی فی ترتیب المدارک، ترتیب المدارک میں قاضی عیاض فرماتے ہیں، قال ابن وہب نے کہا، نظر مالک الی العطاف ابن خالد، مالک نے عطاف ابن خالد کی طرف دیکھا، وهو من مقبولی الروایہ، مقبولین الروایہ، اور وہ روایت ان لوگوں میں سے جن کی روایت قبول کی جاتی تھی۔ فقال مالک نے فرمایا، بلغنی انکم تاخذون من هذا، مجھے خبر پہنچی کہ تم اس آدمی سے روایتیں لیتے ہو۔ فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، یہ مقبول روایہ آدمی ہے۔ فقال، تو مالک نے جواب دیا، ما كنا ناخذ انا من الفقهاء، ہم تو صرف فقہاء سے لیتے ہیں۔ وقدوته في هذا شیخه، اس میں جو ہے وہ امام مالک کی جو پیشوا اور پیش امام تھے اس بات میں، امام مالک کا شیخ امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ ہیں۔ حتیب نے کفایہ میں مالک سے اسناداً یہ نقل کیا ہے کہ ربیعہ نے ابن شہاب زہری سے کہا، انت تحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک سے حدیث بیان کرتا ہے، وتخفض فی حدیثک، تو اپنی حدیثوں کے اندر احتیاط کر، تحفظ تفاعل، تو اپنی بات کے اندر اپنی حدیث کے اندر احتیاط کرو، اور جب اس کے سلسلے میں فی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مطلق نہ چھوڑو، یعنی اس کے ساتھ کوئی قید لگاؤ، صحیح ہونے کی، غیر صحیح ہونے کی، ناسخ ہونے کی، منسوخ ہونے کی۔ تو فتحفظ فی حدیثک، اپنی حدیث میں اپنی بات میں کوئی قید لگاؤ، اس کو مطلق نہ چھوڑو۔ وشیخ الآخر امیر المؤمنین فی الحدیث ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان، اور امام مالک کے دوسرے شیخ حدیث کے امیر المؤمنین ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان، فقد اسند الیہ ابن عبد البر، ان کی طرف ابن عبد البر نے ایک بات منسوب کیا کہ انہ قال،
وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كُنَّا لَنَلْتَقِطُ سُنَنَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالثِّقَةِ، بخدا اگر ہم سنن کو اہل فقہ اور اہل فقہ سے لیتے ہیں تو ونتعلمها، ہم انہیں سیکھتے ہیں شبیہم بتعلمنا آیہ القرآن، ایسے جیسے ہم آیت قرآنی سیکھتے ہیں. وسبقهما إلى هذا امام من اہل الکوفہ و شیخ فقہائے، اور سبقهما ان دونوں سے جو ہے وہ اس طرف سبقت کیے امام اہل الکوفہ، اہل کوفہ کے امام اور کوفہ کے فقہا کے شیخ ابراہیم النخعی رحم اللہ نے. فقد روا عن الخطیب ایضا، ان سے خطیب نے بھی روایت کی ہے کہ ان المغیرہ الضبعی تاخر عن مجلس ابراہیم، مغیرہ ضبی جو ہیں یہ ابراہیم کی مجلس سے لیٹ ہوئے، تو فقال له ابراہیم، انہیں ابراہیم نے ان سے کہا یا مغیرہ تو ما ابطأ بک، کس چیز نے تمہیں جو ہے وہ لیٹ کر دیا. قال قدم علینا شیخ ای رجل من الرواۃ، کہ ہمارے پاس ایک شیخ آئے تھے، یعنی ایسے آدمی آئے تھے روات میں سے. فکتبنا عنہ احادیث، تو ہم نے ان کی طرف سے کچھ حدیثیں لکھی. فقال ابراہیم لقد رأیتنا وما ناخذ الاحادیث الا ممن يعلم حلالها من حرامها وحرامها من حلالها، تو نے مجھے دیکھا ہے کہ ہم نہیں لیتے حدیثوں کو مگر ان سے جو ان کے حلال کو ان کے حرام سے اور ان کے حرام کو ان کے حلال سے پہچانتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَجِدُ الشَّيْخَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، اور تو پاتا ہے کسی شیخ کو وہ حدیث بیان کرتا ہے. فَيُحَرِّفُ حَلَالَهُ عَنْ حَرَامِهِ، تو وہ تبدیل کرتا ہے اس کے حلال کو اس کے حرام سے، وحرامه عن حلالہ، اور اس کے حرام کو اس کے حلال سے. ولا یشر، اور اس شیخ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی روایت بالمعنی کر کے گڑبڑ بھی کر دیتا ہے. وروى الخطیب فی الفقیہ والمتفقہ، میں خطیب نے روایت کیا کلاما طویلا للامام مزنی، امام مزنی کے لیے لمبا کلام. وارث علوم الامام الشافعی، امام مزنی جو کہ امام شافعی رضی اللہ عنہما کے وارث ہیں. فی آخر یقول مزنی، اس کلام کے آخر میں مزنی فرماتے ہیں فانظروا رحمکم اللہ علی ما احادیثکم التي جمعتموها واطلبوا العلم عند اہل الفقہ تکونوا فقہاء، کہ فانظروا، اللہ تم پر رحم کرے اس بات پر کہ جو تمہاری حدیث جو تم نے جمع کی ہیں، تو فانظروا، اسے دیکھو، اور علم جو ہے وہ اہل فقہ کے پاس جو ہے وہ حاصل کرو تاکہ تم فقہا بن جاؤ. قال الامام القسطلانی رحمہ اللہ شارح البخاری، امام قسطلانی رحمہ اللہ بخاری کے جو شارح ہیں اپنی کتاب لطائف اشارات میں فرماتے ہیں ویرحم اللہ امام دار الہجرہ مالک ابن انس، اور اللہ رحم کرے امام دار الہجرہ مالک ابن انس پر. فقد روی عنہ، ان سے روایت کی گئی ہے فیما ذکر الحزلی، اس میں جس کو حزلی نے ذکر کیا کہ انہ سأل نافعا الامام المقری عن البسملہ، انہوں نے نافع سے جو ہے بسملہ کے بارے میں پوچھا. فقال السنہ الجہر بها، سنت یہ ہے کہ اس کے ساتھ جہر کیا جائے. فسلم الیہ مالک، اور مالک نے کی طرف سلام کیا. وقال کل علم یسأل عنہ اہلہ، ہر علم جو ہے وہ اس کے اہل سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. فهذا بعض ما يتعلق بضرورة الرجوع الى الائمة الفقهاء، هذا بعض ما يتعلق، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس ضرورت کے ساتھ متعلق ہیں کہ رجوع جو ہے وہ ائمہ فقہا کی طرف ہونا چاہیے. مع نظر فی السنت، سنت میں نظر کے ساتھ ساتھ. وليس كما يزعم الزائمون، نہ کہ جیسا کہ گمان کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ان صحت الحدیث وحدہ، کہ صرف حدیث کا جو ہے وہ صحیح ہونا
کافیہ لوجوب العمل بھی، عمل کے اس پر واجب ہونے کے لیے کافی ہے، ایسی بات نہیں۔ وسمى امر آخر يتعلق بهذا الزعم، وہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہے جو اس زعم کے ساتھ متعلق ہے، یجب بیانہ، اس کا بیان ضروری ہے، لینکشف بطلان هذا الزعم وتزییفه، تاکہ اس زعم کا بطلان اور اس کی جو ہے منمہ سازی واضح ہو سکے۔ دل واقع سلفنا رضی اللہ تعالی عنہم من الصحابة فمن بعدهم على أنهم لم يكونوا يكتفون برواية الحديث لهم ليأخذوا به ويتركوه بل كانوا ينظرون هل عمل به أو لم يعمل به۔ یہ ہمارے سلف سے یہ بات جو واقعی ان سے بات ہے کہ صحابہ سے اور ان کے بعد سے کہ وہ صرف روایت حدیث پر اکتفا نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ حدیث کو لیں اور اس کو جو ہے وہ کسی عمل پر منطبق کریں، بلکہ وہ دیکھتے تھے کہ حل عمل بھی کیا حدیث پر عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ وقت سبق قریباً قول علامہ الکوثری، اور قریباً جو ہے وہ ایک امام کوثری کا قول نقل ہوا ہے، کما یقع کثیر من الروات البعیدین من الفقہ، کہ جیسا کہ بہت سے روات کے لیے واقع ہوا ہے کہ جو فقہ سے دور ہے، غیر ممیزین ما قارن عمل به اما سوا، کہ اور جس پر جو حدیث عمل کے قریب ہے اس کو اما سوا کے غیر سے جو ہے وہ ممیز کرنے پر، جدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ وہذه کلمۃ مطولۃ ان قالها بتمامها من کتاب الجامع لامام ابی زید القیروانی المالکی المتوفی رحمہ اللہ تعالی، اس میں اس کلمے کو نقل کیا گیا ہے۔ ثم نقل نحبہ من ترتیب المدارک، پھر میں نے جو ہے نقل کرتا ہوں ترتیب مدارک سے جو قاضی ایاز کی ہے، فیہا بیان، جس میں جو ہے وہ سلف کے بیان، سلف کے موقف کا بیان ہے سنت کے بارے میں، جس پر عمل کیا ہے بعضوں نے تو اس پہ عمل کرتے ہیں، یا عمل نہیں کیا کسی ایک نے کہ اس پر عمل چھوڑ دیا جائے۔ وَإِنْ رُوِيَتْ إِلَيْهِمْ عَنْ ثِقَاتٍ، اگرچہ جو ہے یہ روایت ان تک ثقات سے روایت کی گئی ہیں۔ قال ابن ابی زید وہ یعدد عقائد اہل سنہ والحق وہدیہم، کہ اہل سنت والحق کے جو ہے وہ عقائد اور ان کے طریقہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ والتسلیم للسنن، فرماتے ہیں کہ والتسلیم للسنن لا تعارض برأي ولا تضافع بقياس وما تأوله منها السلف تأولناه، کہ سنن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور رائے کے ساتھ اس کا معارضہ نہیں کرنا اور قیاس اس کو ہٹانا نہیں ہے، اور جو ان میں سے جس میں سلف نے کوئی تعویل کی ہم بھی وہ تعویل کریں گے۔ وما عملوا به عملناه، اور جس سنت پر اور جس حدیث صحیح پر عمل کیا ہے ہمارے خلاف نے ہم بھی جو ہے عمل کریں گے۔ وما ترکوہ ترکناہ، اور جس کو انہوں نے چھوڑا ہے ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے۔ ویسعنا ان نمسک عما امسکوا، اور ہمیں یہ گنجائش ہے کہ جس سے انہوں نے دلیل پکڑی ہم بھی اس سے دلیل پکڑیں۔ ونتبعہم فیما بینوا، اور جو انہوں نے وضاحت کی ہے وہ ہم اس کی اتباع کریں۔ ونقتدی بہم فیما استنبطوا، اور جن مسائل کو انہوں نے استنباط کیا ہے ہم ان کی اقتداء کریں۔ ورأوہ فی الحوادث، اور جس کو انہوں نے حوادث میں دیکھا۔ ولا نخرج عن جماعتہم، ہم ان کی جماعت سے نہیں نکلیں گے۔ فیما اختلفوا فیہ، جس میں نے اختلاف کیا ہے یا کسی تعویل میں اختلاف کیا ہے۔ تو کل ما قدمنا ما ذکرہ، جو ہم نے اس چیز کا ذکر میرے گزر چکا ہے یہ سارا۔ اور قول اہل سنت و ائمۃ الناس فی الفقہ والحدیث، اہل سنت کا قول ہے اور فقہ اور حدیث کے اندر لوگوں کے اماموں کا قول ہے۔ علامہ بینا، جیسے کہ ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ وکلہ قول مالک، اور سارا امام مالک کا قول ہے۔ فمنہم منصوص من قولی، انہی سے ان کا قول صراحتاً منقول ہے۔ ومنہم معلوم من مذہبی، ان سے بعض چیزیں ان کے مذہب سے معلوم ہیں۔ قال مالک والعمل اثبت من الحدیث، عمل حدیث سے زیادہ ثابت شدہ ہے۔ قال ومن اقتدى به، کون جس پہ اقتداء کرے گا، انہ یصعب ان یقال فی مثل ذلک،
اس جیسی بات صورت حال میں یہ کہنا مشکل ہے کہ حدثنی فلان عن فلان وكان رجال من التابعين تبلغ عن غيرهم الاحاديث فيقولون ما نجل هذا. ہم اس سے جاہل نہیں ہیں، ولكن مثل عمل ولا خلافی، لیکن عمل اس کے خلاف ہوا تو اس لیے ہم نے اس کا عمل چھوڑ دیا.